بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و اصحاب سیدنا و اولاد سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم بآوازیں بلند پڑھ سوچا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم الانبیاء والمرسلین حمد و ثناء بعد نہایت ہی واجب الاحترام معززین مکرمین محتشمین سامعین و حاضرین بالخصوص اس ادارے دے تمام اساتذہ کرام قرہ حضرات اور طلباء کرام اور بالخصوص میرے برادر اکبر قابل عزت تکریم عزت مآب استاذ الاساتذہ شیخ المدرسین سند المدرسین قبلہ مفتی اعظم مفتی ریاض حسین سعیدی صاحب زیدہ شرفہ ایدی پر مقدس پر معطر پر انوار محفل میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت با سعادت دی خوشی دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ میں صدہ مبارک بات پیش کرنا تمام احباب کو جو اس 12 روزہ محافل پاک دے آمن والو اللہ پاک دا بہت بڑا احسان عظیم ہے جو اللہ نے حضور دے ذکر واسطے اسا سارے کو پسند فرما گیا ہے۔ حقیقت حال قبلہ ایک نمہار بھی اگر محفل میلاد مصطفیٰ دا اہتمام کری جے تا بہت بڑا خرچہ ہے، مگر انہاں دا کاوش تے خلوص تے اللہ پاک مزید برکت عطا فرماوے جو ایک ڈی نہیں دو ڈی نہیں 12 روزہ متواتر ہر رات کملی والے نبی محمد مصطفیٰ دا میلاد پاک دے سونے محفل سجائی ہے۔ اور اس عظیم الشان مقابلے دے اندر فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ آن والے طلباء کرام کو اور جو طلباء کرام بھی اندے وچ شرکت فرمائی ہے میدان وچ آئین میں سب کو دل دی اتھا گہرائی نال مبارکباد پیش کرنا اول یا آخر، لیکن چس اے ہے جو نبی دی عظمت واسطے بندہ میدان وچ آیا ہے، چس اے ہے جو حضور دے عظمت واسطے تا حضور دی ختم نبوت دا حافظ بھڑن واسطے میدان لایا تہنے۔ اللہ پاک حضور دے صدقے نے دے علم اور عمل وچ مزید برکت عطا فرما۔ اللہ پاک اس ادارے کو اور ان دے معاونین کو مقتدین کو اللہ پاک تمام متوسلین کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرماوے۔ آج دا موضوع میلاد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس دے برکات آکو میلاد مصطفیٰ بھی ایمان والے دے سامنے آیا ہے تا حضور دے میلاد جو برکتات انوار و تجلیات اللہ رب العزت نے حضور دی امت کو عطا فرمائے آکو چاہے ایک دفعہ میلاد منائے سارا سال ذکر خدای چاس چاہتی ہے جائے نہیں منایا تے نہیں منایا ان دی اپنی نصیب تے قسمت جائے سال ایک دفعہ حضور دا میلاد پاک دی محفل سجا بیٹھے وال سارا سال ول ان دا ذکر رچا بیٹھے ول اپنی زبان تو علا بیٹھے یارو جیڑی چاس ذکر محمد مصطفیٰ وچ ہے بیا رب نے چاس کے تھیں رکھی بھی قائل آیت کریمہ اللہ رب العزت نے اعلان فرمائے لقد من اللہ علی المؤمنین لام بھی یقین واسطے قد بھی یقین واسطے لفظ مننا ماضی دا سیغہ اے بھی یقین واسطے ہون تاکید در تاکید رب نے فرمائے البتہ تحقیق اللہ نے احسان عظیم فرمائے ایمان والے دوتے وہ کیڑا احسان ہے رب فرمائے دے میں اپنا محبوب محمد مصطفیٰ تو کو عطا فرما چھوڑا ہے ہون اللہ نے اپنا محبوب تھوڑے سارے حصے وچ پاتے تا لفظ مننا فرمائے جہندہ معنی اسا کریں نا احسان عظیم جرنی اس دا معنی بھی احسان عظیم ہے تے لغت عرب دی اندر بھی لفظ احسان موجود ہے رب دا قرآن 15واں سپارہ و بالوالدین احسانا لفظ احسان عربی دے اندر موجود ہے مگر رب نے تا احسان نہیں فرمایا بلکہ مننا فرمایا حکمت کیا ہے فقہا مفسرین محدثین اظہام علیہ السلام ارشاد فرمائے در حقیقت لفظ احسان اور مننا دے درمیان زمین و آسمان دا فرق ہے لفظ احسان احسان کو لوئے احسان او کو آدن جہاں دنیا ویچ بدلہ ہوئے جہاں دی قیمت ہوئے جہاں احواز ہوئے جہاں دی مثال ہوئے مشابت ہوئے مماثلت موجود ہوئے او کو آکھیں دے احسان رب دا قرآن خود اعلان فرمائے دے حل جزاء الاحسان الا الاحسان یعنی احسان دا بدلہ احسان ہے یعنی احسان ہو ہے جن دی قیمت جن دا بدلہ جن دی معاوضہ جن دی قیمت جن دی مماثلت کائنات موجود ہوئے او کو آکھیں دے احسان تے لفظ مننا ہے منت کو لو فرمیندن منت او ہو دی ہے جن دا بدلہ کائنات رب نے بنایا ہی نہ ہوئے یعنی منت عظیم ہوندے جن دا بدلہ نہ ہوئے جن دی مماثلت نہ ہوئے جن دی مثال و مشابہات رب نے بڑھائی بھی نہ ہوئے رب نے جھوڑی بھی نہ ہوئے تا رب نے نبی دے احمد دوتے اعلان فرما کے لفظ مننا فرما کے اشارہ فرما لوگوں رب نے تو احسان عظیم کیتے او اپنا محبوب محمد مصطفیٰ تو انہیں حصے وچ پا چھوڑ رہے ساری قرآت بھی جمع تھی وے تاکہ محمد مصطفیٰ دے نالے نے پاک دی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے یعنی لفظ مننا رسے دے کہ محبوب دی آمد احسان عظیم ہے منت عظیم ہے رب نے اپنا محبوب عطا فرما کے امت مسلمہ دوتے او احسان عظیم فرمائے رب فرمائے دے شب و روز تسا میں رب دی بارگاہ سجدہ کریں دے رہو نہ احسان لتھے نہ لہا سکتے ہو لہذا رب نے لفظ مننا فرما کے حضور دی بے مثال ہومن دا اعلان کیتے ہیں رب فرمائے دے لقد من اللہ علی المؤمنین آئے لوگوں میں تو دیتے او احسان عظیم کیتے ہیں او نعمت عظمت فرمائیے او رحمت عظیمت کو عطا فرمائیے میں رب بھی بے مثل تا بے مثال ہاں میرا محبوب محمد مصطفیٰ بھی بے مثل تا بے مثال وال جری نعمت بے مثل تے بے مثال ایمان والے کو رب عطا فرماوے وال ایمان والے دا حق بن دے دو چرچا فرماوے اہل اسلام دا ہمیشہ طور تے معمول رہے اور جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ربیع الاول دی ہر رات سرکار دے آمد دا جشن بنے دے ہاں
اور اسلام دے اندر بھی کوئی خاص واقعہ ہوئے، کوئی خاص معاملہ ہوئے تا شاعر اسلام دے وچوں ایک ثابت شدہ امر ہے جن اللہ دا قرآن بھی حکم دے، نبی دی حدیث بھی فرمان جاری فرما دے۔ سب کو لو پہلو مقدم اور افضل تے اعلیٰ جرا فریضہ ہے وہ ہے الصلاۃ، جے کو تساں سن نماز آدھے ہیں، اور جرا دین دا ستون ہے اور دین دی بنیاد ہے اور دین دی اصل ہے۔ اے نماز بھی ایک ایسا طریقہ ہے جو اللہ دے برگزیدہ پیغمبر نے بطور شکرانہ ادا فرمائے، رب کو ادا پسند ہے، یہ منامر دا حکم محمد مصطفیٰ دی امت تے غلام کو عطا فرما چھوڑا۔ شرح معانی الاثار جلد اول صفحہ نمبر تقریباً 169 دے اندر حدیث طیبہ سرکار دی موجود ہے، حضور میں ان آدم لما تیب علیہ عند الفجر فصلی رکعتین فصارت الفجر، فرمیندن بے شک آدم علیہ نبی جنا علیہ السلام نے 300 سال دے عرصہ عمر دے بعد جدن رب دی بارگاہ چو معافی منگی، حضور دا نام وسیلہ پیش فرمائے، رب نے توبہ قبول فرمائیے، فرمیندن او توبہ دا جرا وقت ہا او وقت فجر ہے۔ ہون جرا 300 سال دا عرصہ روے تے رب رحمت نہ فرماوے، وقت نبی دے نامی اسم گرامی دی برکت نال رب توبہ دے کلمات علاوے اور آدم علیہ نبی علیہ السلام کو مبارکباد پیش فرماوے، والوقت ہوئے صبح دا تے فرمیندن بطور شکرانہ سیدنا حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے رب دی بارگاہ گردن جھکائیے، 2 رکعت نماز نفل صبح ادا فرمائی ہے، رب نے اتنا قبول کیتے جو حضور دی امت رب نے صبح دی نماز کو فرض فرما چھوڑا۔ وفودیہ اسحاق ان دا ظہر، میرے آقا علیہ السلام فرمائیں ظہر دا وقت ہا، رب دی ذات نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سیدنا حضرت اسحاق علیہ السلام کو نوازے، صاحب اولاد ہوئن گود دے اندر سیدنا حضرت اسحاق علیہ السلام تشریف فرماتا ہے، او وقت ہے ظہر دا، فصلہ 4 رکعتان، فرمیندن جناب والا انہیں 4 رکعتیں دی نیت فرما کے رب کو سجدہ ادا فرمائے، رب نے پسند کر کے حضور دی امت ظہر دی نماز کو فرض فرما چھوڑا۔ اور میرے آقا دو جہاں فخر دو جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو وبعث عزیر فقیل له کم لبس وقال یوما او بعد یوم، فرمیندن جن رب دی ذات نے 100 سال سیدنا حضرت عزیر علیہ السلام کو سمامن دے بعد رب نے وال اٹھائے نا تو وال پوچھن والے نے پوچھے عزیر دسا کتنی مدت ستا رہے، آدھے سائیں ایک دی ستا ہو سا یا ایک دی دا کچھ حصہ ستا ہو سا، وال جواب ملے عزیر ایک دینا وال ایک دی دا کچھ لمحانے ستا، بلکہ 100 سال رب تے کو سنایا بھی ہے، رب تیرے جسم دی حفاظت فرما چھوڑی بھی، جرا 100 سال دا عرصہ اللہ دا پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام آرام فرماتی وے، جسم دی حفاظت رب دی ذات فرماوے، والبا حفاظت و کرامت رب دی ذات اٹھاوے، بطور شکرانے دے 4 رکعت نماز نیت ادا فرماوے، وقت رب کو سجدہ فرماوے، فسارت العصر رب کو ادا کرنے والا سجدہ اتنا پسند آوے جو حضور دی امت ظہر عصر دی نماز کو رب فرض فرما چھوڑے۔ اور سیدنا حضرت داود علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کو وغفر رب دے طرفوں بخشش و مغفرت دا اعلان تھی وے، اور جناب والا ڈوکھی چو سکھ نصیب تھی وے، وال اٹھن تا مغرب دا ٹائم ہوئے، وال جناب والا نماز دا ارادہ فرماویں، وال 3 رکعتیں تے باہمن فجالہ سا، فرمیندن وال 3 رکعت دے بعد اٹھنا تہا 4 تے نیت جو ہے 4 رکعت دی، مگر طبیعت ساتھ نہیں تھا، 3 رکعتیں تے بہ کے سلام پھیرے، رب دی ذات کو نبی دی یہ ادا بھی پسند ہے، رب نے 4 کو چھوڑ کے 3 کو فرض فرما چھوڑا۔ وَأَوَّلُ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمیندے نماز عشاء جیری ہون نماز پڑھ کے تو ساں بیٹھے ہو، یہ او عصمت والی نماز ہے
سرکار نے فرمایا سب کو لو پہلو جائے نماز عشاء کو ادا کیتے نا وہ سارے نبی محمد مصطفیٰ ہے۔ نبینا محمد سب کو لو پہلو جائیں نماز عشاء کو ادا فرمائیں۔ آنکھوں کملی والے نبی محمد مصطفیٰ دی ذات مقدس رب کے مقام اے برگزیدہ انبیاء اکرام دے بطور شکرانہ اے سجدے رب کو اتنا پسند ہے، رب نے ایجاد منامر دا حکم حضور دے غلام کو عطا فرمایا۔ اگر اللہ دے پیغمبر بطور شکرانہ رب کو سجدہ فرماویں تے قیامت تک رب دی ذات ان نماز کو ارکان دا درجہ دے کے امت مسلمہ دوتے فرض فرماوے، آکو جائیں جو یاد مناوے، رب خود ان نال محبت و پیار فرماوے۔ قبلہ جو صبح دی نمازے تو میرے آدم علیہ نبینا علیہ السلام دی یاد ہے، ظہر بھی ہوئے تو اللہ دے نبی دی یاد ہے، ظہر دے عصر دی نماز بھی ہوئے تو اللہ دے نبی دی یاد ہے، جی اللہ دے نبی دی یاد ہے، جی سجدہ کری جے رب خوش تھی وے تو جس لمحات اما آمنہ دلال آوے۔ قبلہ جتھا امام دا امام آوے، خاتم الانبیاء آوے، محمد مصطفیٰ آوے، جس نبی دے برکت نال آکھو تمام انبیاء کو نبوت رسالت ملی ہوئے، انہیں دی جبین نیاد جھکے رب عبادت حکم عطا فرماوے تے جیری رات چ حضور آدھے ہوئے سجدہ فرمایا ہوئے۔ امام نبہانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے انوار المحمدیہ صفحہ نمبر تقریباً 126 دے اندر بڑی وضاحت فرمائیے، فرمائیں لیلۃ مولدہ افضل من لیلۃ القدر، فرمائیں جیری حضور دے میلاد پاک والی رات ہے نا، توجہ ہے، فرمائیں جیری حضور دے میلاد پاک والی رات ہے، جس رات حضور دنیا دی دھرتی تے قدم رنجا فرمائیں، آنکھو 12 ربیع الاول دی پاک رات ہے، حضور دا آمن تھا ہے، حضور تشریف فرما تھا ہے، ای دنیا دی دھرتی تے حضور نے قدم رنجا فرمائے، آنکھو جمہور اہل اسلام دے نزدیک اور رات 12 ربیع الاول دی، جنن حضور نے 12 ربیع الاول چ پیدا تھا حضور آئین، امام نبہانی فرمائیں لوگو حضور دے میلاد پاک والی جیری رات ہے نا، اے لیلۃ القدر کو بھی افضل تے آلہ ہے، افضل اس میں تفضیل ہے، اہل علم توجہ فرمائے سو اس میں تفضیل بنسبت دوجھے دے اضافے تے دلالت کریں دے، یعنی ہون لیلت میلاد حضور علیہ السلام دے میلاد پاک والی جیری رات ہے نا، یہ لیلت القدر کو کئی ہزارہ درجے رب دی ذات نے افضل تے اعلیٰ فرما چھوڑا۔ ہون لیلت القدر دی فضیلت اللہ رب العزت نے قرآن پاک فرمایا لیلت القدر خیر من الف شہر، اے 1000 مہینے کو بھی افضل تے اعلیٰ ہے، کیوں؟ جو تنزل الملائکۃ والروح فیہا، ان دے اندر اللہ دے مقرر فرشتے بھی آنن، خود جبریل بھی چکر لیں دے کہ بلا جس رات جو فرشتے آمن اور جس رات لوح محفوظ کو لوگ ہنتے آسمان دنیا تک اللہ دا قرآن آوے اور رات 1000 مہینے کو افضل ہوئے، قرآن دی عظمت نال رات کو مقام ملے تے جن دے اتے قرآن نازل تھی آوے، جس رات جو قرآن آوے فرشتے آویں اور رات 1000 مہینے کو افضل تے آلہ ہوئے تے جس مزار پر انوار تے صبح بھی 70,000 فرشتہ آوے، شام کو بھی 70,000 فرشتہ آوے، جرہ ایک دفعہ آوے والقیامت تک نہ آوے، جبلا جے کو ایک دفعہ موقع ملے حضور دی بارگاہ دی اندر آمن دا سرکار دا دیدار بھی فرمائے، آکو حضور دی ذات درود و سلام بھی علائے وال 70,000 فرشتہ یکے بعد دیگرے رسول اللہ دی بارگاہ چاکے سلام فرماوے، پتہ لگ دے کہ فرشتے ہیں نوکر، حضور دی ذات آقا، اور فرشتے حضور دی بارگاہ چاہمیں سلام پیش فرمامن تے حضور دے مدار پر انوار دے والے چکر لا کے طواف فرمامن، اے نوکر تے غلام ہیں، جس رات جو غلام ہمیں اور رات ہوئے 1000 مہینے کو لو افضل تے آلہ تے جیری رات جو خود محمد مصطفیٰ خود آمن۔
امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی نے بہت ہی بڑا پیارا جملہ فرمایا، لا زال اہل الاسلام یحتفلون بمولد الکریم، فرمیندے لوگوں ہمیشہ طور دوتے اہل اسلام دا ایمان والے دا طریقہ رہے جدن بھی حضور دے میلاد پاک دا پاک مہینہ آن دے چپ نہیں رہن دے، یحتفلون ایمی محفلہ منے دے رہا یحتفلون او محفلہ منن، فقط یہ تک نہیں محفلہ منا کے واپس نہیں ویندے، وَيَظْهَرُونَ السَّرُورَ فرمیندن محفل منے دے بھی ہیں، والدہ دل دا چین پہ دے بھی ہیں، خوشی دا اظہار کرے دے بھی ہیں، نبی دی امت کو حضور دی آمد دی خوشخبری صلاح چھوڑے دے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں اگا ارشاد فرمایا، فَرَحِمَ اللَّهُ عِمْرَان اتخذ لیالی شہر مولدہ الکریم المبارک آیادھا، فرمیندے جرا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد پاک والی رات کو مہینے کو عید بنے دے، آیادھا عید بنے دے توال خوش تھی دے، فرمیندے فرحم اللہ، فرمیندے میں گواہی دینا رب بھی رحمت کر چھوڑے دے، محمد مصطفیٰ دی ذات بھی رحمت چاہتا فرما چھوڑے دے، لِيَكُونَ أَشَدُّ إِلَّةٍ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَإِنَادٌ، اگر فرمانے جنہیں دے دل چھے مرض، جنہیں دے دل چھے اناد، جنہیں دے دل چھے بغض رسول، بغض خدا، فرمانے لِيَكُونَ أَشَدُّ إِلَّا انہیں دے دل حضور دا میلاد سن کے بیماری تھی دیئے، انہیں کو تھی دیئے تکلیف، انہیں کو تھی دیئے ڈوکھ، وہ آدھنے میں میاں اتنا لیٹنگ قبلہ مفتی ریاست اتنا خرچہ وال ایک روز دجنا والا 50 تو 60 ہزار دا خرچہ کریں دے ہو، یہ خرچہ چاہ کے غریبے کو چلے ہوا حضور دا میلاد سوری انہوں نامڑا، میں کہوے ظالمہ قبلہ مفتی سے مدرسے میں حضور دے میلاد دا چرچہ فرماوے، تیرے ڈھڑ چھ درد پوے، آنکھیں جو غریبے چاہوے، آئی فون تو رکھے وال جناب والا گھارج چراغا تو کرے، اپنے بیٹے دی پیدائش ہزارہ خرچ تو کرے، اتھا تک کو غریب نظر نہیں آدھے، نبی دے میلاد تے غریب نظر آدھے۔ قبلہ میں تیرے کو پوچھنا چاہنا کیوں دی جیب جڑے کہ جڑا قیمتی موبائل ہوں دے کو پوچھ، وہ ظالمہ 50,000 دا موبائل رکھے ودے، اگر 10,000 دا موبائل چا رکھے تے 40 غریب کو دے میں آ، وہ غریب تے خرچ نہ تھی دائی، جڑا نبی سید میلاد تے خرچ فرماوے، والدے کو پیڑ پوے تے اعتراض کرے، وہ تیری سزائی حق ہو جے، اسا میلاد کلے دے راسوں تو حضور دی دشمنے تے جلدہ تے سردہ رہا۔ التبشیر فی مولد البشیر والنذیر، توجہ ہے، ابو الخطاب بن دہیہ نے کتاب لکھی ہے، تو انہیں دے زمانے وچ ایک عظیم المرتبت بادشاہ ہے جنہاں ابو سعید المظفر رحمت اللہ تعالی علیہ، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ، حقیقی ہمشیرہ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا عقد نکاح این ابو سعید المظفر دے نال ہویا، یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی دا بہنوئی ابو سعید المظفر ہر سار میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اتنا خرچ فرمیدہ ہے جو میں تے کون دا خرچ نساواں، میلاد دے بعد دسترخوان دی کیفیت نساواں، تو ہی آگ سے مسئلہ کے حال سنت بھی حق کے آکھو نبی دا میلاد بھی بار حق ہے پہ فرمیدن او جوانی ہر سال نبی پاک دے میلاد ہوتے ہیں، جنہاں میلاد دے پاک دی محفل ختم تھی وے آنا کہ بلا لنگر دا عالم ہے جو جنہاں دسترخوان بھی چھیندا، توجہ ہے 5,000 بھونے ہوئے بکرے رکھیں دے آن، ہون تے اچھا لیا یار، ہون تے کھامر دی گالے کی بلا 5,000 بکرے بھونے ہوئے دسترخوان تے رکھیں دے آن، 10,000 پکے ہوئی مرغی دسترخوان تے لکھیں دے، 1 لاکھ پیالہ کھیر دا بھریا ہویا، تے 3,000 تھال مٹھائی دے رکھیں دے آن، دسا آخر نوکر آن دے آن تک کھان دے آن کہ بلا 1 لاکھ پیالہ جو کھیر دا تیرے سارے کولو تو نہیں پیویندہ، پتہ لگ دے کوئی عام میلاد نہ ہا، کثیر جماعت نال میلاد بھی ہا، آکو میلاد منہ دے بھی ہان، کسرت نال اہتمام کر کے حضور دی آمر دوتے لنگر بھی پکیں دے ہان، شورا کا آدھے بھی ہان،
ابو الخطاب بن دہیہ قلبی دے میرے دل لے تڑپ تھی میں سارا سال کتاب لکھی ہے جس کتاب دنا ہے التبشیر فی مولد البشیر والنذیر فرمیندن جنن میلاد مصطفیٰ دی محفل ہے میں بھی ٹر پیاں میں ایوان کے کنارے کل بہ اجازت منگی اے ابو سعید المظفر بادشاہ اجازت ہوئے تا میں بھی ایک کتاب حضور دے میلاد تے لکھے آیا ہوئے تا سنا دے وہاں بادشاہ تا وال عاشق آکے بلا انہیں فرمایا اے ابو خطاب بن دہیہ سنا فرمیندن اول کو لگھنتے آخر تک التبشیر فی مولد البشیر والنذیر کتاب حضور دے میلاد پاک جنن اس غلام نے سنائے نا ابو سعید المظفر خوشی دی عالم آئے تے جیب ہاتھ مارے توجہ ہے فرمیندن 1000 دینار قبلہ کتنا 1000 دینار جیب کٹ کے ابو الخطاب بن دہیہ کو بطور تحفہ عطا فرمائے سی اور خوشخبری عطا فرمائے سی فرمائے سی ابو الخطاب بن دہیہ مبارک ہووی بھی یہ عمل ہووے نہ ہووے حضور دے جری میلاد تے کتاب لکھے نا اے رب دی ذات نے تیرا عمل قبول بھی کر چھوڑے نبی دی ذات نے رحمت دی چھائیں فرما چھوڑی وقت دی نزاکت نال ایک حدیث طیبہ حضور دا فرما التبشیر فی مولد البشیر والنذیر دے اندر سیدنا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمیندن میں نماز عشاء حضور دے پچھو پڑھی ہے سرکار نے فرمایا اے ابو دردہ جی یا رسول اللہ اے سارا عامر انصاری غلام نماز پڑھا نہیں آیا خیر ہوئے میں محمد چاہنا اے ابو دردہ تو میرے کٹھے جل متن ڈکھا ہوئے میں محمد سکھ وڑ کے آوا سیدنا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمیندن میں حضور دے پیچھا پیچھا ٹردہ گیا سرکار اگاں ٹردے گئے فرمیندن جنہاں دروازے تے دستک دیتی سے نا یہ سارے دستک دیون دی دیر ہے سیدنا حضرت عامر انصاری دے آمر دی دیر کہنا ہے فرمیندن معلوم تھی نا جو پہلو کھڑا انتظار کریں دے فرمیندن میں پوچھنا کی تے عامر انصاری اسا جہاں دروازے تے دستک دیتی ہے دروازہ کھول کے انتظار کیا پہلو کھڑا انتظار کھڑا کرے نا ہمیں آدھے آئے ابو دردہ تے کو پتہ کہنی جیرے رستے تو نبی دا گزر تھی پوے اور رستہ چمک بھی پوندے معطر تھی پوندا بھی فرمیندن جڑن حضور نے روک کیتے میرے گھر دا میرے گھر اجالا تھا جڑن حضور دا احمد تھا میرے ویڑے دے قریب میرا گھر مشک کو معطر تھا وال خوشبو دار تھا میں کو پتہ لگے اے خوشبو کہیں بازار دی خوشبو نہیں اے عطر کہیں بازار دا عطر نہیں بلکہ خوشبو محمد مصطفیٰ دے پاک جس میں اقدس دی ہے پاک فرمیندن کملی والے نبی آقا علیہ السلام تشریف فرمات ہے آپ نے پوچھنا کی تھے عامر انصاری خیر ہے نماز عشاء سارے کٹھے نہیں وے پڑھیا توجہ عرض کرنے سونا آج 12 ربیع الاول دی رات ہے آج توڑے آمر دی رات ہے میرا دل چاہتا ہے میں اپنے گھر والے کو کٹھا کراں اہل و عیال کو کٹھا کراں تے سونا توڑی ولادت جنگال ہے سونا چھوڑا ہون کائیں سیدنا حضرت عامر انصاریہ دے سونا میں گھر والے کو کٹھا کیتے میرا ارادہ جڑ گئے جو اج رات عظمت والی ہے برکت والی رات ہے جو حضور دا میلاد گھر والے کو سنا میں بھی صحیح نبی دے عشق دا سبق سکھا میں بھی صحیح تے جدن حضور نے اپنے غلام کو اپنی ولادت دی گال سنیے نا تے جیرا جملہ حضور فرمائے توجہ ہوئے تا سنا فرمائے یا عامرو ان اللہ قد فاتح لاکا ابواب الرحمہ آئے آمن انصاری تک مبارک ہوئے تائیں سادہ میلاد فرمائے رب اتنا راضی تھا تیرے واسطے رحمت دروازے کھول چھوڑے اگو بڑا پیارا جملہ والملائکہ تو کلہم یہ طلباء کرام دی نظر کرے سامنے والملائکہ تو کلہم یستغفرون لک الملائکہ بھی جمع کلہم تاکید مانوی بھی یعنی وال ایک فرشتہ نہ دو فرشتے نہیں حضور نے لفظ کلہم فرمائے محبوب نے فرمایا سارے دے سارے فرشتے یستغفرون مضارع دا سیغا زمانہ حال بھی تے زمانہ استقبال بھی حضور میں غلاموں رب نے رحمت دروازے بھی کھول لیتے فرشتے دی ڈپٹی بھی لا دیتی ہے سب فرشتے تیرے واسطے بخش دی دعا کرے دے بھی ہیں قیامت تک کرے دے راہ سے بھی سائی
تے جرن حضور دی زبان تو اتنا عظیم خوشخبری سیدنا حضرت عامر انصاری نے سنی ہے، حضور دے قدمے تے ڈھٹے تے ایک سوال کیتے، بالکل آخری کلمات عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فدا کا بھی امی، یا رسول اللہ اے تا مہربانی فرمو، اتنا فضل تہاڈے میلاد مناون تے، تہاڈے ولادت دا چرچا فرماون تے، اتنا فیوز و برکات رب عطا فرمیندے، سونا ایہو تو حکم فرماؤ، اے انعام میرے واسطے ہے یا کہیں بائے واسطے بھی ہے؟ کہ بلا مفتی صاحب جتنا ہے تمام انتظام تاری محبت نال، تاری کافت نال، تاری خلوص نال فرمائے، جیرا بھی حضور دے میلاد دا حصہ بنیے، بھاویں لنگر پوچھائے سی، بھاویں خود آ کے بیٹھے حضور دے میلاد سونا دی زینت بان بیٹھے، یا رسول اللہ اے خوشخبری اور مبارک بادی اے میرے واسطے ہے یا کہیں بائے واسطے بھی ہے؟ تے جیرا جملہ حضور نے توجہ فرمایا، حضور نے والی من فعلا فعلک، لفظ من جناب والا عام ہے، ہر او شخص، میں اپنے طرفوں اضافہ کرنا چاہنا، حضور میں ہر وہ بندہ شرط ہی کہے جو غلام میں محمد مصطفیٰ دا ہو، والی من فعلا فعلک، ہر اس بندے واسطے خوشخبری ہے، اے میرے عامر انصاری جی میں تائیں کیتے قیامت تک جرہ ایمی کرے سی، جی میں تائیں اپنے کنبے کو سڑے جرہ اپنے کنبے کو سڑے سی، میں محمد مصطفیٰ دا میلاد سنے سی، سب واسطے خوشخبری ہے، رب رحمت دروازے کھلے سی بھی صحیح، بخشش و مغفرت واسطے فرشتے دے ڈپٹی لا چھوڑے سی بھی صحیح۔ فرمائشی اچھی کر دیتے نے، توجہ ہے، اچھا آنکھو چاہ، اچھا آنکھو چاہ۔ او جناب والا کملی والے نبی امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آنکھو 12 ربیع الاول دی رات صبح سادے کے ول جناب والا آپ دا جد امجد سیدنا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے گھر کعبہ بیت اللہ دا طواف کھڑا کریں دائیں، فرمیندن حضور دی آمد تھئیے، نبی پاک دی ولادت تھئیے، آپ دی اممہ پاک فرمیندن بی بیاں جنہاں میری گودچ نبی آیا ہے، میرا حجرہ روشن ہو گیا ہے، میرا دیوارہ روشن ہو گیا نے، میں مشرق ڈٹھائیں، میں مغرب ڈٹھائیں، میں شمال ڈٹھائیں، میں جنوب ڈٹھائیں، اور جس پاسے میں نگاہ اٹھائیے میں کو نبی دا نور ہی نور نظر آیا، فرمیندن میرے نبی دا نور ہی نور ہاں، میں مکہ دی دھرتی تے بیٹھے ہم وال جناب والا شام دے محلات کو رٹھائیں، فرمیندن میرے نبی دی آمد تھئیے، وال کائنات دی قسمت جھوڑ پئیے، سیدنا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندن لوگوں جرن میرے محبوب دا ملاد ہویا ہے، میرے نبی دی ولادت با سعادت ہوئی ہے، میں اللہ دے گھر کعبہ بیت اللہ دا طواف کھڑا کرے نام، اور میں کیا دے دا اللہ دے گھر دا والکعبہ بیت اللہ دا دیوارہ جھک دیا ہویا پیا نظر آجن، وال ہل دیا ہویا نظر پیا آجن، فرمیندن میں خیال کیتا ہے شاید ہو سکتا ہے کوئی لرزہ تاری ہوئے، زلزلہ آیا ہوئے، کوئی آفات و بلیات ہوئے، فرمیندن سجے پسے نگاہ ماری میں کو کئی پاسے زلزلہ نظر نہیں آیا، فقط اللہ دا گھر کعبہ بیت اللہ دا دیوارہ حل دیا ہوئے نظر آ جہان، فرمیندن جنن توجہ فرمائیے اللہ دے گھر دے دیوار وچوں آواز آئیے،
فرمیندے لوگوں میں کیا سماعت کیتا ہے ہن دساون والا میرے نبی دا جد پاک سیدنا حضرت عبداللہ دے والد گرامی سیدنا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاوا فرمیندن میں توجہ فرمائیے جو اللہ دے گھر کعبہ بیت اللہ دے دیوارے میں جو آواز کہنی ہے فرمیندن جنن میں کان لا کے توجہ دے نال سوات کیتا ہے فرمیندن اللہ دا گھر کعبہ بیت اللہ دے دیوارے میں جو آواز پیاندی ہے ولد المصطفیٰ والمختار الذی تہلک بیادہ الکفار فرمیندن جناب والا اللہ دا گھر اعلان کھڑا کریندا ہے لوگوں اس مصطفیٰ دی آمد ہوئی ہے اس مختار کل نبی دی آمد ہوئی ہے اس محمد عربی نے قدم ٹکایا ہے تیرا دنیا دی دھرتی تے آسی کفر کو نیست نبود کرے سی میں اللہ دے گھر کعبہ بیت اللہ کو وَيَطْهُرُ مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ بُتّے دی عبادت کو لو پاک کرے سی رب کہنا وحدہ لا شریک دی عبادت دا حکم جاری فرما فرمیسن میرے نبی نبی ہون چرند پرند بھی مبارک بادی ودے پیش کریں حشرات بھی پیش ودے کریں آکو حیوانات بھی مبارک بادی پیش ودے کریں قربان جاوا مختصر آکو جناب والا میرے نبی دا آمن ہوئے تیرے پیو ماں دی قدر نہیں رب نے قدر عطا فرمائی تیری دھی دی قدر نہیں میرے نبی دی آمن نال قدر ہوئی تیرے معاشرے دی اندر ایک دوجھے دے لو خون دے پیاسی ہان میرے نبی نے آکے دسائے لوگوں خون دے پیاسی نہ تھی وہ اگر پیاس لگ دی ہوئے والعبادت خدا دے اندر ذکر محمد مصطفیٰ دے اندر پیاس کو بجھائے بھی صحیح اپنی آخرت کو سوڑا بڑا چھوڑا فرمیندن بڑے بڑے واقعات سماعت کریں دے ہو جو طائف تو دایا آیا کوئی کیا بیان کریں دے کوئی کیا بیان کریں دے آدھے جناب والا دھایا آیا تے نبی کو نہ چاہتا لیکن میرا عشق آدھے ہاتھ جو قبلہ مفتی صاحب دی خدمت چباہے گے اپنے عشق دی گال کرے نا یارو میں کو سمجھ نہیں آندھی جو طائف جا عورتاں تے دھایا آمن نبی دا چہرہ بھی دیکھن وقت نہ چاہویں فرمیندن اے نہیں ہو سکدا ماں ہووے عورت ہووے حسن و جمال والے بیٹے کو دیکھے تے چاہوے نا فرمیندن میں کو گال سمجھ نہیں آندی میدان در حقیقت اصل بنیاد ہے جنہاں طائف تو ٹریان جنہاں وچ اما حلیمہ بھی موجود ہے کمزور بھی ہے غربہ دا شکار بھی ہے او سارا رستہ سارا دایا تانا مرے جائیں والے ڈکھڑے نال حکمانڈے جائیں حلیمہ جے ٹور نہ سکتی ہمیں تے سنگت بڑھائی کیوں جے تیرے کو سواری کا نہیں وقت تیاری فرمائی کیوں ہاوی جے ٹور سکتی نہ ہمیں وقت آئی کیوں ہمیں اور تیری وجہ نال اسا اپنے پاندھ کو کانا کریں دے ہیں جے چھوڑے دے ہیں تے چنگا کائنی اور ساری دایا میری اممہ حلیمہ کو تانا غربت دا دینے نے میری اممہ حلیمہ عرضی رب دی بارگاہ چ پہنچے دی مولا غربت دیون والا بھی تو تے تانے سناون والا بھی تو مولا جتے غربت دیتی ہے وقت بھی میں صبر کیتا ہے جنہیں تانے دیتے وقت بھی میں صبر کیتا فرمیندن تانے دیون والی نبی دے بوہے تے آئیے دستور ہا قانون ہا عرب دا جرا بچہ جری اممہ دا کھیر پسند فرماوے ہا وہ بچہ پرورش واسطے ملدا ہا جری دئی نبی دے بوہے تے آئیے میرے نبی نے آنکھ نہیں بھالی آنکھو چھاتی پسند نہیں فرمایا ہر عورت مایوس تھی کہ گئی ہے جن آخر تے اممہ حلیمہ آئیے
توجہ ہے فرمیندے اما حلیمہ جن تشریف فرما تھن ڈر ڈر تے فرمیندے اتنا امیر کبیر خوشبو لاون والا دایاں آئین حضور نے اکھ نہیں کھولی میں غریب ہاں کمزور ہاں چھاتی وچ کھیر کہانی پتہ نہیں حضور میں کو بھی پسند کریں یا کہانی فرمیندے میں اجازت منگی اما آمنہ کولو دروازے دے حاضر تھیں اندر کمرے وچ گئیاں فرمیندن کیفیت کچھ ہو رہی حضور سفید کپڑے وچ لپٹے ہوئے ہیں تو میں اجازت مانگ کے حضور دے سینے تے ہاتھ لائے یہ جی سبحان اللہ بن دیا یار چالا ہو جا میں جن واپسی ونے چوک رشی تے میرے برادری دا سالانہ جلسہ ہے میں قبلہ مفسر کو عرض کی تے فرمیندن جن اما حلیمہ نے حضور دے سینے تے ہاتھ لینا فرمیندن حضور آنکھ کھولیے مسکرا پائیں حضور آنکھ کھولیے مسکرا پائیں فرمانے اما کتھا رہ گئیں کافی دیر تو تیرا انتظار پیا کریں فاتح بسم داہکا حضور مسکرا پائیں تبسم فرمائے اما سارے آنے رہ گئیں میں آنکھ نہیں بھالی اما تیرے انتظار ہے جی کتھا رہ گئی ہیں فرمیندن میں حضور کو چاہتے چھاتی نہ لائے فرمیندن حضور دا جسم پاک میرے جسم نہ لگے رب دی ذات نے میرے جسم کو آباد فرما چھوڑا ہے فرمیندن حضور دے برکت نال میرا جسم بھی آباد تھے تے جیری سواری تے بلہائم نہ وہ سواری بھی آباد تے شاد تھے یہ پہلے ٹور دی نہیں ہون رک دی نہیں ہون دائیاں پوچھنا کریں دن اے اما حلیمہ کوئی تبدیلی کی تھی بھی کوئی تبدیلی کی تھی بھی سواری فرمائنے سواری تا وہ ہے مگر سوار بڑی عظمت والا ہے یہ سوار بڑی شان والا ہے یہ سوار دی برکت ہے سواری وہ ہے تا سرکار نے سارے کو رد کر کے اما حلیمہ کو قبول فرما کے ہکو درس عطا فرمائے لوگو میں محمد مصطفیٰ ظلم کرن والے کو تانا دیون والے کو پسند نہیں کریں دا جیرا تانا سن برداشت فرماوے میں محمد پسند بھی کرے نا ان دنال محبت و پیاری فرما چھوڑے نا وقت دن نزاکت نال انہا الفاظ تک اکتفا ہے دلی دعا ہے اللہ پاک تہاری اور میری حاضری اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت نصیب فرماوے آج رات وصال دا چندر چڑے رہے وقت اتھائی دینا تھیوے سبحان اللہ سچ فجر دا راستہ بھل پوے ونجے نکل کی تھائی دینا تھیوے میری مگا ڈھول تمہیں دینا تھیوے چپ کو سمجھ نہیں ہے ذرا ہاتھ چاہتے آنکھو سبحان اللہ لب کھل ویسن جدا تو آسے میرے دل دی مادڑی کو پھر دے در کھل ویسن جدا تو آسے جو گزری رات میں اجڑ دی گزری رات میں اجڑی دی دکھ بھل ویسن جگہ تو آسے